اب دوسری چیز کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ نیک عمل جو خالصاً فقط اللہ رب العزت ہی کے لیے کرتے ہیں ان نیک عملوں کا وسیلہ بنا کر اللہ سے دعائیں کریں، التجائیں کریں. جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے، کتاب احادیث الانبیاء، حدیث کا نمبر ہے 680. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں کے اندر 3 نوجوان تھے، وہ ایک غار کے اندر چلے گئے. غار کے سامنے بہت باری چٹان گر گئی، غار سے نکلنے کا راستہ بند ہو گیا. ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان نیک عملوں کا وسیلہ پیش کریں جو نیک اعمال ہم نے خالصاً فقط اللہ ہی کے لیے کیے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انہوں نے اپنے نیک عملوں کا وسیلہ بنا کر اللہ رب العزت سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے انہیں اس مشکل سے نجات دے دی. میرے بھائیوں، یہ واقعہ تعلیماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا ہے. تو ہمیں کیا پتا چلا کہ ہم وہ نیک عمل جو خالصاً فقط اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں ان نیک عملوں کا وسیلہ بنا کر اللہ رب العزت سے دعائیں کریں، التجائیں کریں. جیسا کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، والدین کی خدمت، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وسیلہ بنائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا جز ہے. آپ یوں کہیں، اے اللہ میں تیرے نبی سے محبت کرتا ہوں، تو میری دعا کو قبول فرما. اسی طرح میرے بھائیوں، کثرت سے اللہ رب العزت کے لیے سجدے کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے بہت ہی قریب ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان اللہ رب العزت کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم رکوع کے اندر کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرو اور سجدے کی حالت میں کثرت سے اللہ رب العزت سے دعائیں کرو. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے، بے شک اللہ رب العزت کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ رب العزت کی رحمت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ 2 چیزیں ہو گئی میرے بھائیوں. ہمارا فیس بک کا صفحہ اردو اسلامک میسیجز URDUISLAMICMESSAGES ہے. ہمارا واٹس ایپ کا نمبر 0097333190627 ہے.